بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج میں عرض کروں گا مکئی کے بارے میں۔ مکئی، مکہ، جسے ہمارے ہاں چھلی کہا جاتا ہے۔ سچ پوچھو تو میرے رب نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ صرف عقل اور شعور کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھو گے کہ اس مکئی کو ہم کتنا بیکار سمجھتے ہیں، اور اگر کبھی استعمال کیا مکئی کی چھلی کو بھون کے کھا لیا یا اس کے دانے نکال کے بھون کے کھا لیا، اس کا تیل بھی نکالا جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس اس کا اور کوئی فنکشن، کوئی کام نہیں ہے۔ محققین حضرات نے یہ لکھا ہے کہ سوڈیم، پوٹاشیم اس میں کافی مقدار میں، وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے، تھوڑی سی کیلشیم بھی موجود ہوتی ہے۔ تو سردیوں کے ایام میں لوگ تو اسے اکثر استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر ان کو ابھی چھلی میں جو دانے پڑتے ہیں وہ دودھیا ہوں اور انہیں نکال کر تھوڑا سا دودھ ڈال کے آپ استعمال کر لیں، اپنے بچوں کو کروائیں، تو آپ دیکھو گے کہ تھوڑے دنوں کے بعد ہی کتنی زیادہ طاقت آپ محسوس کرو گے۔ سوڈیم بھی مل جائے گی، پوٹاشیم بھی مل جائے گی، کیلشیم بھی مل جائے گی۔ تو آپ اس کو دانے نکال کے دودھ کے اندر ڈال کے کبھی کبھی اس کا شربت اگر میسر جب آئیں تو اس وقت استعمال کر لیا کریں، اور جب اس میں دانے پکے ہو جاتے ہیں وہ دانے نکال کر بھون کر، اور اسی مقدار میں اخروٹ کو بھون کر، اور پھر ان دونوں چیزوں کو آپ کوٹ لیں، باریک کر لیں، اس کی پسوائی کر لیں، تو ایک چمچ صبح اور دوپہر شام آپ استعمال کریں اپنے بچوں کو۔ جو لوگ بیمار ہیں یا بیماری سے ابھی اٹھے ہیں، ان کے اندر طاقت نہیں ہے، آپ کچھ ایام انہیں استعمال تو کر کے دیکھیں۔ اور یہ تو ہو گیا مکئی کے دانوں کے بارے میں، لیکن مکئی کے اوپر بال ہوتے ہیں۔ سچ پوچھیں تو یہ بال زعفران کا مقابلہ کرتے ہیں، یاقوت اور مرجان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اگر کبھی انفیکشن ہو گیا معدے میں، پیٹ میں، پیشاب کی نالی میں، آپ کچھ نہ کریں، مکئی کے اوپر جو بال ہیں ان بالوں کو ابال کے پینا اور پلانا شروع کر دیں، دیکھو گے کہ انشاءاللہ العزیز تھوڑے دنوں میں وہ انفیکشن ختم ہو جائے گا۔ خون کے اندر کولیسٹرول ہو جاتا ہے، اور کولیسٹرول کے لیے دور کرنے کے لیے ہم ہمیشہ بے چین رہتے ہیں۔ تو آپ بی دانہ، یہ جو بیہی کے بیج ہوتے ہیں، بی دانہ کے نام سے مل جاتے ہیں، وہ اور مکئی کے بال
آپ ابال کر پینا شروع کر دیں، انشاءاللہ کولیسٹرول کی بھی چھٹی ہو جائے گی۔ انہیں نیم گرم پانی میں یا گرم پانی میں ابال لیں اور ابال کے ٹھنڈا کر کے استعمال کریں، انشاءاللہ العزیز ہے کولیسٹرول کے اندر بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا، اور یہ دل کی بیماری کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ آپ اسے استعمال کریں، جوشاندہ بنا لیں، خیساندہ بنا لیں، ابال کے پی لیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ دانے بھی اس کے ہو گئے، اس کے بال بھی ہو گئے، اور دانے نکالنے کے بعد جو ڈنٹھل آپ کے پاس موجود ہے، جو خالی خول آپ کے پاس موجود ہے، دانے نکالنے کے بعد یہ چیز آپ کے پاس ہے، اسے یا تو جانوروں کو ڈال دیتے ہیں یا ویسے زمین پہ پھینک دیتے ہیں۔ آپ کبھی اس کا استعمال تو کر کے دیکھیں۔ دانے نکالنے کے بعد اس کو برتن میں ڈال کر اور اسے جلائیں، یہ جو بھٹا ہے اس بھٹے کو جلائیں برتن کے اندر ڈال کے۔ جب یہ راکھ ہو جائے، اور وہ راکھ آپ باریک تو پہلے ہی ہے، اچھی طرح باریک کر کے چھان لیں، اور یہ آدھا ماشا 4 رتی یہ لے لیں اور ملائی میں یا مکھن میں مکس کر کے لے لیں، انشاءاللہ العزیز ہے طبیعت آپ کی بحال ہو جائے گی۔ یہ مفرح ہے، تفریح بچاتا ہے، خوشی لاتا ہے، تو دل کے لیے جو کام ہے آپ یاقوت، مروارید اور چاندی کے ورقوں سے کشتہ نکرہ سے آپ لیتے ہیں، ورق نکرہ سے آپ لیتے ہیں، آپ ذرا چھلی کو جلا کے اس کے راکھ ملائی یا مکھن کے اندر استعمال تو کر کے دیکھ لیں، صرف 1 ہفتہ دیکھ لیں۔ یہ جو دل کی حرکتیں ہمیں تنگ کرتی رہتی ہیں، آپ دیکھو گے کہ 2-4 دن کے اندر ہی سکون ہو جائے گا۔ اگر سمجھ آ جائے تو اسے شیئر بھی کرنا۔ حضرات محترم، ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ ہمارے آبا و اجداد دنیا سے چلا گئے ہیں، کسی کا باپ، کسی کی ماں، کسی کی دادا، کسی کی نانا، ہم نے بھی ایک نہ ایک دن چلا جانا ہے۔ قبر میں لیٹنے والا آدمی آپ کی دعاؤں کا محتاج رہتا ہے۔ کیوں نہ آج سے آپ پروگرام بنا لیں کہ پروردگار عالم جب تک میں زندہ ہوں، جس وقت تک اپنے مرنے والوں کو ناشتہ نہیں کرواؤں گا، ماں باپ، بہن بھائی، دوست یار، ملنے والے، اور اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اب ماشاءاللہ مسجد میں تو آتے ہو، جب گھر سے چلتے ہو تو سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 15-20 دفعہ پڑھ لیا کرو، اور جاتے ہوئے 15-20 دفعہ پڑھ لیا کرو۔ یہ آپ کے مرنے والوں کا ناشتہ، اور ناشتے سے بھی بڑھ کے یہ 5-6 قرآن پاک کا ثواب ان کو آپ پڑھنے کے بعد اللہ سے کہیں کہ پروردگار عالم اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ہدیۃً تحفۃً، اور اس کے بعد میرے ماں باپ کو اس کا ثواب بچا، تو پھر اس کا ہوگا کیا؟ اس کا ہوگا یہ کہ جب آپ مر جائیں گے تو آپ کو بھی یاد کرنے والے یاد کریں گے۔ اگر میں نے اور آپ نے اپنے آبا و اجداد کو یاد نہ کیا، اپنے مرنے والوں کو یاد نہ کیا، تو بہت مشکل ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں بھی کوئی یاد کرے۔
سمجھ آ جائی تو شیئر بھی کرنا، میری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب بھی کریں۔ حکیم الیاس عبدالی کو اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔